بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 8 کلاس کی اسلامیات کے سبق استقامت کے ساتھ ملتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم استقامت کا سبق پڑھیں گے۔ استقامت کا ایک لفظی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روح سے استقامت کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں استقامت کا لفظی معنی۔ بیٹا، استقامت کا لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا، یہ لفظی معنی ہے۔ اور دوسرا ہے اس قرآن و سنت کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے اس کا مفہوم، جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں، یہ استقامت ہے۔ یہ استقامت کا لفظی معنی اور استقامت کا یہ اصطلاحی معنی قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ آ گیا۔ اور یہی مشق کا پہلا سوال بھی ہے کہ استقامت کا مفہوم بیان کریں، تو ہمارا استقامت کے لفظی معنی سے لے کر دین پر قائم رہیں تک یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب بن جائے گا۔ اور استقامت کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کی 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو استقامت ہماری آزمائش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں اپنی زبان پر اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور کتنا ہمارے اندر اس میں استقامت ہے۔ اور نمبر 2، استقامت دکھانے والے کے درجات بلند ہوں۔ ظاہر ہے جب ہماری آزمائش ہوگی اور ہمیں کوئی امتحان آئے گا تو اس میں ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، تو جو اس میں ہمیں تکلیف برداشت کریں یا اس میں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور جب ہماری آزمائش بھی ہو گئی، اس میں ہم استقامت ہم نے دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درجات بھی بلند ہوئے، تو پھر دنیا میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا دین پھیل سکے گا۔ نمبر 3، دین پھیل سکتا ہے۔ تو یہ بھی مشق کا دوسرا سوال بنتا ہے کہ استقامت کا حکم کیوں دیا؟ قرآن کریم نے استقامت کا حکم، یہ سوال نمبر 3 ہے، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا، یہ فوائد بیان کریں۔ تو میں نے ان کو جو ہے نا نمبرنگ دے کر اس کو میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے کہ آزمائش ہو جائے، نمبر 2 استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، اور نمبر 3 دین پھیل سکے۔ تو یہ جب ہم مشق کو سولو کریں گے تو پھر میں آپ کو اس کی جو ہے نا نشاندہی کر دوں گا کہ کہاں سے کہاں تک۔ بہرحال یہ جواب اس طرح بھی بن سکتا ہے، اور پیراگراف میں جیسے ریڈنگ میں ہے ویسے بھی آپ سوال نمبر 3 کا جواب بنا سکتے ہیں کہ استقامت کا حکم کیوں دیا گیا، اور یہ تو پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ اب اجر عظیم، اس کے بارے میں اجر کتنا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حامیم السجدہ صورت ہے اور آیت نمبر 30 سے 32 تک، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ استقامت والوں کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم کا تفصیل سے، وضاحت سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اس میں اللہ تبارک و ان آیات کا ترجمہ مختصر وہ آپ کی ریڈنگ میں ہے، جب ریڈنگ کریں گے تو آ جائے گا، لیکن اللہ پاک نے ان آیات میں وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کے رب ہونے پہ اس نے ایمان رکھا، اس کے نتیجے میں اگر اس کو کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی تو اور اس پر ڈٹ گیا اور پکا رہا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کو تسلیاں دیتے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ اور خوف نہ کرو اور تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے لیے تیار ہے، اور ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی اور مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی اور مددگار ہیں،
اور آخرت میں اللہ پاک تمہیں وہ زندگی دینے والا ہے جو تمہارا جی میں آئے گا، جو جی چاہے گا اللہ وہی عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی بھی ساری استقامت سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کی تعلیمات پہ آپ علیہ السلام نے جو استقامت دکھائی ہے اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ علیہ السلام کو مصیبتوں اور تکلیفوں اور آپس کی مخالفتوں اور تمسخر کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ نے یہ پڑھا ہے، آپ کی ریڈنگ میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ سارے مل کر آپ علیہ السلام کے چچا کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تعلیم سے منع کریں، لیکن آپ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ قیامت تک وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک ہاتھ میں میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنے دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو ان کی استقامت بھی بے مثال ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو استقامت دکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے استقامت کے بدلے میں دنیا میں اللہ پاک نے ان کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ کوئی سولیوں پہ چڑھ گئے اور کسی نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیے لیکن دین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آپ کی ریڈنگ میں آج کی ریڈنگ میں انشاءاللہ ان کی تھوڑا سا وضاحت آئے گی۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پیج نمبر 23 کھولیں، استقامت کا چیپٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین حق پر چلتے رہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ میں نے اس کو پوائنٹ نمبر 1 بنا دیا۔ اچھا، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والے کے درجات بلند ہوں، نمبر 2، اور تیسرے اس کے ذریعے دین پھیل سکتا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 آ گیا۔ اجر عظیم، صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے، وہی آیت میں نے جو تلاوت کی تھی، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں، تم خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو اور جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے بطور میزبانی کے، بہت بخشنے والا نہایت مہربان کی طرف سے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 سے 32 تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں، دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ۔ یہ توہین و تمسخر کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، توہین کا معنی ذلیل کرنا اور تمسخر کا معنی مذاق اڑانا۔ قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اب صحابہ کرام کی استقامت کی تھوڑی سی مثالیں۔ صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا, اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, مگر وہ ثابت قدم رہا, اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر اور الگ کر دیا گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا. پھر انہی حضرت خباب بن ارت کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے, حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر یعنی کوئلے گرم کر کے ان پر چت لٹا دیا گیا, اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکیں, یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پہ گلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے. اور یہ نشان عظیمت اور استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا. ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا, نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا کر اذیتیں دی گئیں. کسی ستم ظریف نے پوچھا کیا خیال ہے خبیب, اب تو چاہتے ہوگے کاش میری جگہ محمد ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے. اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں. سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی یہی کیفیت ہونی چاہیے. تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں. اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے, نماز پابندی سے ادا کریں گے, اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور اس راہ میں جن تکالیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے. بیٹا یہ ہے آج کی ہماری ریڈنگ. اس ریڈنگ کی روشنی میں ہم خالی جگہ کو پور کر لیتے ہیں. استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا چلتے رہنا. نمبر 2, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی اور مددگار اور دوست ہیں, اور ڈیش میں بھی, اور یعنی آخرت میں بھی. نمبر 3, جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی ڈیش گا, یعنی جو تمہارا جی چاہے گا. حضرت ڈیش رضی اللہ تعالیٰ کو جلتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا گیا. یہ ریڈنگ میں آپ نے پڑھا ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, نمبر 5, صحابہ اکرام نے استقامت کے ڈیش سر انجام دیے. خالی جگہ میں آئے گا کارنامے. اب یہ ہماری ریڈنگ آ گئی, خالی جگہ بھی پورا ہو گئی. تو آج کے سبق میں ہم صرف اس کا پہلا سوال حل کر لیتے ہیں کہ استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں. بس استقامت کا مفہوم یہاں پر سوال لکھ لیں گے, استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں. اس کو سوال بنا لیتے ہیں. یہ جواب ہو گیا سوال. استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں. یہ اس کا جواب ہے. آج کے سبق میں آپ نے صرف یہی ایک سوال اور ایک جواب آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے, اور ریڈنگ اچھی طرح کرنی ہے. اور اس ریڈنگ میں جتنے ہو سکیں اپنی طرف سے بھی MCQ اگر بن سکتے ہوں تو ان کو جو ہے نا آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر مشقی سوالات کو حل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.